یہ یروشلم کا ایک خاموش اور ویران علاقہ تھا جہاں ہر طرف مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھیں۔ ہو کا عالم تھا اور ایک بزرگ پہاڑ کی چوٹی پر محو دعا تھے۔ وہ اللہ کی راہ میں ایک فریاد کر رہے تھے۔ ہر مخلوق تجسس میں مبتلا تھی کہ اچانک ہوا تیز ہونے لگی اور اس علاقے میں بکھری ہڈیوں میں جنبش پیدا ہونے لگی۔ وہ آپس میں جڑنے لگیں گویا ان میں جان آ گئی ہو۔ موت کی اس ہولناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو بنی اسرائیل کے لیے باعث عبرت بنا؟ وہ بزرگ ہستی کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ ممکن ہوا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی کے قرآنی واقعے کو اجاگر کریں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک صابر پیغمبر تھے جو حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ عبرانی زبان میں حزقیل کا مطلب اللہ کی قدرت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ذی القفل کا قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے اس کو آپ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت 622 قبل مسیح میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کے انتقال کے بعد ہی آپ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے وقت والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اس لیے آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ آپ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تک بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سے پیغمبر بھیجے جن کی تعداد اللہ کو ہی معلوم ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی بعثت کے وقت بنی اسرائیل اخلاقی پستی کا شکار تھے۔ جھوٹ، فریب، بے حیائی، ظلم و جبر کے عادی تھے۔ قوم اتنے فرقوں میں تقسیم تھی کہ شمار کرنا مشکل تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا ان پر الٹا اثر ہوا۔ بائبل میں صحیفہ حزقیل موجود ہے جس میں آپ علیہ السلام کی طرف سے عذابوں کے بارے میں پیش گوئی کا ذکر ہے۔ 550 قبل مسیح میں بائبل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور سارے یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ یہ محاصرہ جو کہ بخت نصر نے یہودیوں کو قلعہ بند کرنے کے بعد کیا کئی مہینوں تک جاری رہا۔ ایک رات یہودی قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور بخت نصر کی فوجوں نے ان کا پیچھا کیا۔ یروشلم خاک و خون میں نہا گیا اور یہودی مارے گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بچے ہوئے یہودیوں کو حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کریں، ہم مشرکین سے جنگ کریں گے۔ بنی اسرائیل نے جب جہاد و جنگ کی بات سنی تو اپنی جانوں کے ڈر سے بزدلی دکھائی اور ایک وادی میں دو گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ کو یہ بہت ناگوار گزرا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے پہاڑ کے پیچھے سے چھپ کر زوردار خوفناک چیخ ماری اور کہا تم سب مر جاؤ، تو وہ سب مر گئے۔ وہ 70,000 کے قریب تھے۔ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ کفن دفن کا انتظام بھی نہ کر سکے، مگر کچھ لوگوں نے ترس کھا کر اس علاقے کے آس پاس دیوار اٹھا دی تاکہ جنگی جانوروں سے یہ لاشیں محفوظ رہ سکیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو اپنی قوم کے لوگوں کی بے گور و کفن راشیں دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور اللہ سے فریاد کی، یا اللہ میری قوم کے لوگ تھے، یہ نادان تھے، تیرے حکم سے روگردانی کر بیٹھے، موت کے ڈر سے یہاں بھاگ آئے، افسوس میری قوم ہلاک ہو گئی، میں تنہا نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ یہ قوم تیری حمد و ثنا کرتی تھی تو رحمت الہی جوش میں آئی اور آسمان سے ندا آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان ہڈیوں کو حکم دیں گے تو یہ اللہ کے حکم سے جڑ جائیں گی۔ یہ سن کر ہڈیاں اکٹھی ہونے لگیں اور ہر انسان کی ہڈیاں مکمل جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ یہ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تمہیں حکم ہوا ہے کہ گوشت پہن لو۔ یہ سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھ آیا۔ پھر تیسری بار اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے،
70,000 انسان اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ لوگ جنگل سے نکل کر اپنے علاقے میں آباد ہو گئے۔ اس ہولناک موت کی نشانی صرف یہ رہ گئی کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی تھی۔ چنانچہ یہ اثرات ان یہودیوں میں آج بھی موجود ہیں جو اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس واقعے میں ایک عظیم الشان سبق ملتا ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر جاندار کو مرنا ہے۔